جانداد غلام اور سندری کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر غلام اور سندری بہت خوش ہو جاتے ہیں اور خورشید جلدی سے سندری کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور تیار کرتی ہے۔ غلام جا کر اسٹیج پر بیٹھ جاتا ہے تو اسی وقت مرخ اور اس کے امی ابو بھی آ جاتے ہیں۔ تو اسی وقت جانداد جلدی سے مولوی کو کہتا ہے کہ غلام اور سندری کا نکاح شروع کروا دو۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا گارڈ جلدی سے بادشاہ کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ غلام کا ابھی نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکاح پر پہنچ جاتا ہے اور بادشاہ غلام سے کہتا ہے کہ تو مجھے بتائے بنا نکاح کر رہا ہے۔ یہ سن کر غلام کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اسی وقت خورشید سندری کو غلام کے پاس لے کر آ رہی ہوتی ہے کہ اچانک بادشاہ کی نظر سندری پر پڑ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر سندری کو جلدی سے خورشید کے کمرے میں لے جاتی ہے۔ بادشاہ سندری کو دیکھ کر خورشید کے کمرے میں جاتا ہے اور سندری سے کہتا ہے کہ تم اب بھی میرے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اس پر سندری کہتی ہے کہ بادشاہ سندری صرف غلام کی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ جلدی سے غلام کے پاس جاتا ہے اور پیچھے سے وہاں سندری اور خورشید بھی آ جاتی ہیں۔ تو اسی وقت غلام سے کہتا ہے کہ میں تمہارا نکاح سندری سے نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس پر غلام اور بادشاہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جانداد اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کو پکڑ لو۔ تو اسی وقت جانداد کے آدمی بادشاہ کو پکڑ لیتے ہیں اور غلام جلدی سے سندری کو ساتھ لے کر سندر گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جانداد کے آدمی جیسے ہی بادشاہ کو چھوڑتے ہیں تو اسی وقت بادشاہ اپنی گن اٹھا کر پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور غلام سندری اور بادشاہ کی لوکیشن ٹریس کرتا ہے تو وہ لوکیشن غلام کے دوسرے گھر کی نکلتی ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے آدمیوں کو لے کر غلام کے دوسرے گھر چلا جاتا ہے اور سامنے مولوی صاحب غلام اور سندری کا نکاح کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ غلام کو پکڑ لو اور رسی سے باندھ دو۔ تو اسی وقت بادشاہ کے آدمی غلام کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ بادشاہ جلدی سے سندری کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سندر گھر میں واپس لے آتا ہے اور بادشاہ اپنے سر پہ بستر رکھ کر جانداد سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے میرا نکاح سندری سے نہ کروایا تو میں خود کو گولی مار دوں گا۔ یہ دیکھ کر جانداد ڈر جاتا ہے تو اسی وقت مولوی کو بلا کر بادشاہ اور سندری کا نکاح کی تیاری کرواتا ہے۔ لیکن اس پر سندری بادشاہ سے کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں غلام کو مروا دوں گا۔ تو اس پر سندری کہتی ہے کہ پہلے تم غلام کو چھوڑ دو، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسی وقت بادشاہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ غلام کو چھڑوا دو اور جانداد مولوی سے کہتا ہے کہ جلدی سے بادشاہ اور سندری کا نکاح کروا دو۔ تو اسی وقت مولوی بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ تو اس پر بادشاہ کہتا ہے ہاں قبول ہے۔ تو پھر مولوی سندری سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ تو اسی وقت سندری قبول کہنے والی ہوتی ہے کہ تو اچانک سندری کو چکر آ جاتا ہے اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسی وقت پیچھے سے غلام آ جاتا ہے اور سندری کو جلدی سے دبا دیتا ہے اور سندری کو ہوش آ جاتا ہے۔ تو وہ غلام کو دیکھ کر بادشاہ کو شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے سے غلام پر گولی چلا دیتا ہے اور گولی سیدھا غلام کے بازو پر لگتی ہے۔ سندری جلدی سے غلام کو ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر غلام کو آپریشن کر دیتا ہے اور جیسے ہی غلام ٹھیک ہوتا ہے تو بادشاہ اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر اور مولوی کو ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور سندری اور غلام دونوں کا نکاح کروا دیتا ہے۔